بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنہم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم۔ سورہ توبہ کی آیت 61۔ ان میں سے کچھ لوگ ہیں، کوئی منافقین کا ذکر چلا آ رہا ہے، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ مضمون منافقین کا چلا آ رہا ہے، اور اسی میں ان کے جو کہیے کہ ان کی حرکتیں ہیں، شرارتیں ہیں، انہیں بھی بیان کیا جاتا ہے، اور درمیان میں پھر کچھ احکامات بھی آ جاتے ہیں، جیسے زکوٰۃ کا کے معاملے میں تفصیل سامنے آ گئی۔ صدقات پر اعتراض کر رہے تھے، اللہ نے ساتھ ساتھ کیا بیان کر دیا، ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ صدقات کہاں خرچ کیے جائیں گے، یعنی اس معاملے میں یہ اعتراض بھی ان کا بھیجا ہے، بتا دیا، ثابت ہو گیا، اور ایک کام کی بات بھی اس کے اندر ساتھ میں اہل ایمان کو بتا دی گئی۔ تو اب اسی مقام پر ان کی ایک دوسری شرارت کی بات آ رہی ہے کہ جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرتے ہیں اور آپ کو جو دکھ دیتے ہیں، کہیے کہ آپ پر تانہ زنی کرتے ہیں، آپ پر آوازیں یعنی آپ پر باتیں کستے ہیں، تو اس میں سے ایک بات یہ کہ یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، ہر ایک کی بات، جو کو بھی چاہے آپ کو اپنی بات سنا لیتا ہے۔ تو ان کا مطلب یہ تھا کہ ان کی جو شرارتیں تھیں اور ان کی جو سازشیں تھیں، تو یہ جو سازشیں ان کی خبر کوئی نہ پہنچائے، ان کی باتیں سن کر اور کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہنچائے، تو ان کا کہنا تھا لوگ یہ تو ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، یعنی فلاں آدمی نے، اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ آدمی اس اعتبار سے ان کے نزدیک جو ہے وہ آدمی جو ہے اس کی وقت نہیں ہے کہ وہ کوئی بے وسیلہ آدمی ہے یا غریب آدمی ہے یا غلام ہے تو اس کی بات سن رہے ہیں، یا گویا کہیے کہ عمر کے اندر کم ہے اس کی بات سنی جا رہی ہے۔ حالانکہ بات یہی ہے کہ بات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا کام بھی تھا کہ آپ سنیں، تو اس نے آگے کہا بھی ہے کہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے کہ بات سنتا ہے، تو یہ تو ایک خوبی کی بات ہے کہ بات سنی جائے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بات سننے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا سب کی بات سن کے کہ بغیر سمجھے بوجھے اس پر عمل بھی کیا جائے، بات سن کر اس سے نتیجہ نکالا جاتا ہے، اور ہر ایک کی بات سننے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آدمی اس کی بات سن لے تاکہ اسے تسلی ہو جائے کہ اس نے اپنی بات پہنچا دی ہے، پھر خود تجزیہ کر کے دیکھا جائے کیا بات مناسب ہے کیا بات مناسب نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ گویا کہیے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض بھی کرتے، اور اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا اذن، یہ تو کان ہے، یعنی کیا کہا، یہ تو کان ہے، یعنی اس طرح سے گویا کہہ دیا اس کو، یعنی یہ ایک اس کے اعتبار سے گویا کہیے کہ آپ پر الزام لگانے کے لیے، تو جس کے لیے ہم اپنی زبان میں لفظ استعمال کرتے ہیں کانوں کا کچا ہونا، یعنی یہ اس اعتبار سے یعنی محاورتاً کہتے ہیں کہ کسی کی بات سن کر اس پر ایمان لے آتا۔ تو ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر ایک کی بات پر جو ہے ایمان لے آتے، اس کو مان لیتے، تو فرمایا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، سب پر اعتماد نہیں کرتا ہے، جس کی بات سنی بس مان لی، اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، جو ہے واقعی ایسے لوگ کہ جن کی بات کو ماننا چاہیے، یعنی ان کی بات، ان کی سچائی جو ہے وہ ثابت ہے، تو انہی کے بارے میں بات ہے یہ۔ تو اس اعتبار سے فرمایا کہ وہ سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں، اور جو لوگ اللہ اس کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ تو یہ بات طے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر لوگ جو ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وقت کی بات بھی یہ تھی، اور آئندہ بھی ہے کہ جو کوئی ان کے بارے میں یعنی ان کے اس اعتبار سے توہین کا پہلو نکلتا ہو، کوئی بھی کہیے کہ اتہام کا پہلو نکلتا ہو، تو وہ لوگ دردناک سزا کے مستحق ہیں جو یہ کام کریں گے۔ یحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ رسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین، یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔
الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان له نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت ہی بڑی رسوائی ہے۔ تو یہ بات کہ یہ اپنے مفادات کے لیے ظاہر اپنے آپ کو مسلمان شمار کراتے تھے، منافقین کی بات ہے، تو یہ چاہتے تھے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی رکھیں، صحابہ کرام کو راضی رکھیں، یہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، یہ ناراض ہو گئے تو سارا کام بگڑ جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین اس کے مقابلے جو کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کو راضی رکھنے کی بات، تو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ کام کریں جس سے اللہ اور رسول راضی ہوتے ہیں، یہ مراد ہے اس سے۔ یعنی ورنہ تو یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہ آپ کو ناراض نہ کریں یا صحابہ کو ناراض نہ کریں، تو اس طرح کے بہانے بناتے ایسے کام کرتے، تو یہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ یعنی اللہ کو ساتھ ملا کے بات کیا ہوئی؟ یعنی وہ دین کے تناظر میں کہ جو ذمہ داریاں ہیں یہ کام انہیں کرنا چاہیے تھا، کہ اصل فکر انسان کو کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کا رضا جو ہے وہ اس کے لیے مقدم ہونی چاہیے، اور اسی میں رسول کی رضا بھی ہے۔ اور پھر یہ جو اصولی بات بتا دی کہ جو اللہ اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کیا فیصلہ کیا کہ اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، ذالک الخزی العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ یہ جو بات اس میں ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کا مقابلہ کرے گا، تو اب یہ مقابلہ جو ہے یہ اللہ کے دین کا مقابل کھڑے ہونا ہے۔ اب اللہ کے رسول کا مقابلہ اس طرح کرنا نہیں جیسے اس وقت تو اس طرح کا مقابلہ کر رہے تھے، اور مقصود یہی تھا کہ آپ اپنے کام میں کامیاب نہ ہونے پائیں۔ تو آج بھی جو اللہ کے دین کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اللہ اس کے رسول کے مد مقابل ہی کہلائے گا، اور اس کے لیے رسوائی ہے اور عذاب ہے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے۔ اے نبی ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اگر ان سے پوچھو کہ کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی اور مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور ان کی آیات اور اس کے رسولی کے ساتھ تھی؟ یہ ان کی کیفیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بیان کیا۔ اب ایک بات تو یہ کہ جو کہا گیا پہلی والی آیت میں کہ اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے، ایسے تم کھل جانے سے ڈرتے ہو، یعنی وہ بھید تمہارا کھل جائے، اور وہ بات انہوں نے کہی ہے، ان سے پوچھو کیا باتیں کر رہے تھے، تو اس بات کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اس مقام پر۔ بنیادی طور پر جو معاملہ ہے اس میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ لوگ جو تھے منافقین، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا مذاق اڑانے پر ہمیشہ لگے رہتے، کوئی ایسا موقع جو ہے وہ گویا کہیے کہ ہاتھ سے نہ جانے دیتے کہ جس کے اندر انہیں کوئی مذاق اڑانے کا موقع مل جائے۔ تو یہ ایک بات تو یہاں پر ہے۔ اب اس کے اندر بات آئے گی، آگے آئے گی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بات جو تم چھپا رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرے گا، اس کی بات اس مقام پر آ جائے گی۔ تو یہ گویا کہ یہ ان کا ایک طرز عمل تھا مستقل کہ دیکھیے جب کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، عام افراد جو ہیں تو ان کا حوصلہ پست ہوتا ہے۔ جب کسی اجتماعیت میں ویسے جب کسی کا مذاق اڑایا جائے گا، کسی کو جو کمزور بنانے کے لیے کام کیا جائے گا تو اس کا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ ان کا مقصد تھا۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جب کبھی یہ پکڑے جاتے کہ یہ تم کیا باتیں کر رہے تھے، کتنی بری باتیں جو کام کیا، تو کہا ہم تو مذاق کر رہے تھے، یعنی اس کو تو کہا کہ دین کے معاملے میں کوئی مذاق نہیں ہے، یعنی اللہ کی آیات، اللہ کی باتوں اور اس معاملے میں کوئی مذاق جو ہے وہ نہیں چلے گا۔ تو یہ تو اصلاً یہ کیا کام کر رہے تھے، یہ تو دل سے ان کا معاملہ تھا کہ اسلام کے مخالف تھے اور اسلام کو گویا کہ مسلمانوں کا مذاق ان کے یعنی بنانا چاہتے تھے، یہ ان کے اپنی اندر کی کیفیت تھی۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین۔ فرمایا اب عذرات نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو ضرور ہم سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے۔ اب یہ دو گروہ کر دیا اللہ نے، ایک کہا کہ ایک کو معاف کیا جا سکتا ہے، دوسرے کو سزا ملنی ہے، اور کفر کہا اس کے تو کفر کیا ہے تم نے۔ تو اس کی بات اس اعتبار سے ہے کہ یہ جو معاملہ ان کا ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر ایک کام کرتا، کچھ لوگ ایسے مسخرے لوگوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے
ساتھ مل کر وہ بھی اس کے اندر شریک ہو جاتے ہیں. صاحب تفریح ہو رہی ہے تو مذاق ہو رہا ہے یہ، یعنی وہ دل سے اس کے خلاف نہیں ہے، وہ خود یہ کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن کسی کے ساتھ لگ گئے اور اس کے ساتھ لگ کر وہ بھی شامل ہو گئے. تو ان کے معاملے میں تو یہ بات ہے کہ چلو کوئی رعایت ان کے ساتھ کے مسخرہ پن کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو قابل قبول چیز نہیں ہے، لیکن جو دل سے اور منصوبے بنا کر یہ کام کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی ہوا اکھاڑے اور اس کے ذریعے سے ان کی تذلیل کریں، تو یہ تو کفر کرنے والے لوگ ہیں، ان کو سزا ملے گی. تو یہ بات بتائی کہ یہ مجرم ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم ان المنافقین هم الفاسقون. منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں. یہ اللہ کو بھول گئے، یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بلا دیا. یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں. یہاں پر اللہ نے منافق مردوں اور عورتوں دونوں کی بات کی ہے، دونوں کو ایک ساتھ جمع کیا ہے. اب آپ دیکھیے یہ مرد اور عورتوں کا معاملہ کیا ہے. ویسے تو جب مردوں کی بات ہوتی ہے تو عورتیں اس کے اندر خود بخود داخل ہوتی ہیں، یعنی جب عربی کے قاعدے کے اعتبار سے یعنی بہت سارے احکام آتے ہیں جن میں صیغہ جو ہے مذکر استعمال کیا جاتا ہے، حکم ہوتا ہے، لیکن عورتیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، الا یہ کہ کوئی حکم ہی ایسا ہو جو صرف مردوں کے لیے دیا جا رہا ہو تو اس میں عورتیں شامل ہوتی ہیں. تو لیکن اس کے باوجود بھی بعض مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو الگ بھی شمار کیا، الگ بھی انہیں خطاب کیا، مخاطب کیا. اور اسی وضاحت کے لیے کہ سامنے آ جائے بات کیا یہ بھی ہے. تو یہ بھی ایک ایسا مقام ہے کہ یہاں پہلے تو منافق مردوں اور عورتوں کی بات ہوئی ہے اور آگے مومن مردوں اور عورتوں کی بات ہوگی. تو یہاں پر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جیسے مرد منافق ہوتے ہیں ایسے عورتیں بھی منافق ہوتی ہیں. ایسا نہیں کہ نفاق سے مردوں کے اندر پایا جاتا عورتوں میں نہیں پایا جاتا، یہ عورتوں میں پایا جاتا ہے. اور یہ معاملہ اپنی جگہ ہے کہ کوئی بھی کام جو اجتماعی ہے، کوئی بھی اجتماعی جدوجہد جو ہے، کوئی ایک یعنی شعبہ جو ہے جیسے مرد ہی کام کریں تو ایسا نہیں ہوگا، یا صرف عورتیں ہی کام کریں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ مرد اور عورتیں دونوں مل کر ایک جدوجہد کرتے ہیں. ان کے میدان الگ الگ ہوتے ہیں، مردوں کا میدان الگ ہے، عورتوں کا میدان الگ ہے. تو اس اعتبار سے ایک دوسرے کے ممد و معاون بنتے ہیں کام کے اندر. یہ تو کام کی بات ہو رہی ہے، اب غلط کام کی بات ہے یہاں پر. یہ کیا ہے؟ منافق مرد اور عورتیں. تو یہاں اس معاملے میں یہ تمام بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ملے جلے، یعنی مرد بھی اور عورتیں بھی. یہ ان کی مشترک خصوصیت ہے، ان سب کو برائی سے دلچسپی اور بھلائی سے عداوت ہے. ان کا یہ معاملہ ہے، کوئی برا کام کرے تو اس کے لیے ہمدردیاں، مشورے اور ہمت افزائیاں، ان کا ساتھ دینا اور سب کچھ کرنا. اور اگر کوئی اچھا کام کرنا چاہے تو اس کی مخالفت ہی مخالفت ہے، اس کے ساتھ عداوت ہی عداوت ہے، اس کے خلاف ہی سارے کام ہوں گے. یعنی یہ آپ دیکھیں گے کہ ایسا محسوس کریں گے کہ بعض لوگوں کا طرز عمل یہی ہوتا ہے، ہر برے کام میں کھڑے ہو جائیں گے تعاون کرنے کے لیے اور ہر اچھے کام کے اندر رولے اٹکانے شروع کر دیں گے. تو یہ ان کا مزاج بن جاتا ہے. یہ مزاج یہ مردوں اور عورتوں دونوں کی بات ہے جو اللہ رب العالمین نے اس مقام پر سامنے رکھی ہے کہ اس اعتبار سے دونوں جو ہیں اس کے اندر شریک ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی. ان کے مال جو ہے وہ غلط راستوں میں کے لیے جن کی تجوریوں کو منہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور صحیح راستے کے لیے کہیے نیکی کے لیے ان سے زیادہ مفلس کوئی نہیں ہے. ویسے یہ وقت کے قانون بن جائیں گے، یعنی بڑا مال دیں گے، بڑا اس معاملے کے اندر جو ہے یہ اس طرح سے خرچ کر رہے ہوں گے. تو یہ ان کا طرز عمل ہے، یہ کیفیت ہے جسے آج بھی محسوس کیا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے بھی انہیں بلا دیا. یقیناً یہ فاسق لوگ ہیں، منافق جو ہیں. یہ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم. ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وہی ان کے لیے موضوع ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے. یہ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جو یہاں پر سنا رہا ہے. اور پھر کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقهم وخذتم کالذی خاضوا اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون. تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں
جو تمہارے پیش روؤں کے تھے وہ تم سے زیادہ زوراور اور تم سے زیادہ بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے، سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ واضح طور پر بیان کر رہے ہیں کہ پچھلی تاریخ دیکھ سکتے ہو، پچھلی قوموں کی مثالیں سامنے اللہ نے سامنے رکھی ہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ جو کردار پہلے ادوار میں ہمارے سامنے آتے ہیں، نیکی و بھلائی کے حوالے سے نیک لوگوں کے اور برے لوگوں کے معاملات جو سامنے آتے ہیں، نیک اجتماعیت اور بری اجتماعیت کے سامنے آتے ہیں، یہ ہر دور میں ایسے رہے ہیں۔ اسے کہا ہے نا ستی زکار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یہ حق و باطل کی کشمکش ہر دور کے اندر رہی ہے، تو حق کے ساتھی بھی ہیں اور باطل کے علمبردار بھی ہیں، جو باطل کے ساتھ چلنے والے تو باطل پرست ہیں، باطل طریقے سے کام کرتے ہیں، ان کا معاملہ اسی اعتبار سے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہی سارے کام جو پہلے والے بدماش کر رہے تھے، برے لوگ کر رہے تھے، وہی سارے کام آج کے یہ لوگ کر رہے ہیں، یعنی جو برے لوگ ہیں اسی راستے پہ چلیں، تو یہ ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو پہلے والوں کا ہوا ہے، کچھ اور نہیں ہوگا۔ اسی اعتبار سے وہی مفادات ان کے ہیں، وہی سارے معاملات ان کے ہیں، وہی تفریحات ان کی ہیں، ویسی بحثیں ہیں جیسی بحثیں پہلے والے لوگ کرتے چلے آ رہے تھے، یعنی کام کی بات نہیں کرتے بلکہ فضول باتوں کے اندر اپنے آپ کو پھنساتے، دوسروں کو بھی پھنساتے۔ تو اس اعتبار سے اللہ نے فرما دیا کہ ان کا سب کیا دھرا غارت اور یہ خسارہ پانے والے میں سے ہیں۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ بلا نام لے کے بتایا، کیا ان لوگوں کو اپنے پیش روؤں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح کی قوم، عاد، سمود اور ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ، اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ تو اللہ نے اب یہ قوموں کے نام لے کر بھی بیان کر دیا۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہمارے سامنے گزر چکا ہے، اور اس وقت جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو سب کو یہ بات سنائی جا رہی تھی۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر سنا دیا گیا، ان کی قوم کی جو باتیں تھیں وہ بتا دی گئیں، وہ بعینہ ہی وہی باتیں تھیں جو مشرکین مکہ کر رہے تھے، وہی باتیں یہ لوگ بھی کرنے لگے، یعنی جو نوح علیہ السلام کی قوم نے کی وہ انہوں نے کی۔ اور اسی طرح سے جب کہا کہ بگاڑ کا معاملہ آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ سارے معاملات اسی طرح سے سامنے آتے ہیں۔ تو یہ سارے قوموں کے نام لے کر بتایا کہ نوح کی قوم ہے، عاد کا معاملہ ہے، سمود کی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، مدین کے لوگ، اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا یعنی لوط علیہ السلام کی قوم۔ تو اس اعتبار سے وہ بستی لوط علیہ السلام کی، تو یہ سب کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ سب تباہ کر دیے گئے، غلط راستے کا غلط انجام۔ تو یہی بات بیان کی جا رہی ہے، تم بھی اسی راستے پہ چلے جا رہے ہو تو پھر تمہارے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو جائے گا جو ان کے ساتھ ہوا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اس تباہی و بربادی کا مستحق بنایا، ورنہ اللہ تعالیٰ کو یہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں یہ بات کہتے ہیں، وما کان اللہ، یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کی جتنی بھی جو بھی بستی اللہ نے ہلاک کی ہے وہ اس کے گناہوں کے سبب سے کی ہے۔ لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، کہ اللہ کو کیوں ان بستیوں کو جو ہے عذاب دے گا کہ اگر ان کے رہنے والے جو ہیں اصلاح کرنے والے ہوں اور ظلم سے باز رہنے والے ہوں، تو اللہ انہیں ظلم کے ساتھ ہلاک نہیں کرتا، بلکہ یہ بات تو انہی کے لیے ہے کہ جو کہ مفسد بن جائیں اور ظلم جو ہے سے زمین کو اللہ کی بھر دیں۔ یہ بات جو ہے اس کے اندر ہمارے سامنے واضح کی گئی کہ یہ لوگ اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتے ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ ابھی سورہ توبہ کی آیت 71 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اب مومن مردوں اور مومن عورتوں دونوں کو جمع کر کے بات کرتے ہیں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی،
یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ اب یہ بات پیچھے والی جو ابھی پڑھی تھی اپنی آیت، جسے منافقین مرد اور عورتوں کا ذکر تھا، اس کے مقابلے پر رکھ کر دیکھا جا سکتا ہے۔ وہاں ان کے حوالے سے ان مردوں اور عورتوں کا کیا حال تھا اور ان کے آپس کے تعاون کی صورت کیا تھی۔ اب یہاں مومن مردوں اور عورتوں کی بات کی گئی ہے کہ یہ الگ طبقہ فکر ہے، یہ الگ لوگ ہیں۔ ان کا معاملہ کس اعتبار سے ہے؟ ان کا معاملہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے متفق و متحد ہے۔ جیسے وہ ایک الگ امت تھے منافقین، اسی طرح اہل ایمان بھی ایک الگ امت ہے۔ اور یہ بات کہ ویسے تو منافق تو ظاہر طور پر ایمان کا اعلان تو کرتے ہیں، لیکن عملاً ان کا جو طرز عمل، عملاً جو ان کا ساری صحیح و جہد ہے، جو ان کا طرز فکر ہے، اس پر ان کا عمل ہے، وہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ وہ برائیوں میں دلچسپی لیتے ہیں۔ اور ان کا معاملہ کیا ہے؟ یہ نیکی کے کاموں میں دلچسپی لیتے ہیں، اچھے کاموں میں دلچسپی لیتے ہیں، یہ تعاون کرتے ہیں اس کے اندر۔ تو ان کے بارے میں اس طرح سے اس اعتبار سے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر جو چیزیں اللہ نے بیان کی، جیسے کہا کہ یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، بعضهم اولیاء بعض، وہ بھی ایک دوسرے کے ہمدرد تھے، مددگار تھے، ممد معاون تھے۔ ایسے ہی مرد عورتوں کے، عورتیں مردوں کی۔ تو اس معاملے میں کوئی ان کے درمیان اختلاط کی بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی اختلاط کا بلکہ کیا دونوں کے دائرے الگ الگ رکھے، لیکن ایک ہی سمت میں سفر کرنے کے لیے اور ایک ہی جد و جہد اور ایک ہی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے یہ مل کر جد و جہد کرتے ہیں۔ ان کے میدان اپنی اپنی جگہ الگ الگ رہیں گے، لیکن ان کے درمیان باہم اتحاد ہوگا، مربوط ہوں گے اور ایک نظم کے تحت یہ کام کر رہے ہوں گے۔ جیسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سارے مرد اور عورتیں آپ ہی کے ہاتھ پر بیعت تھی، سب کے قائد آپ ہی تھے۔ ایسے صحابہ کرام کا زمانہ سامنے آتا ہے کہ جو خلیفہ المسلمین ہے اس کا معاملہ اسی اعتبار سے کہ سب اسی کے تحت ہیں، اور اسی طرح عورتیں اپنے میدان کے اندر اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہیں، مرد اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، اور یہ دونوں مل کر اس اصل ہدف کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ اگر یہ سوچا جائے کہ صرف مرد ہی کام کر سکیں گے، ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ سوچا جائے کہ صرف عورتیں کر سکیں گی، ممکن نہیں ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، تو اسی نے کیا کہا، یہ دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ولی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اور یہ ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ بار بار وہی بات ہے کہ ان اصولوں اور قیود کے ساتھ ہوگا جو اللہ نے مرد اور عورتوں کے بارے میں متعین کر دی ہیں۔ البتہ وہ لوگ جو کہ یعنی محرم ہیں، اب جیسے شوہر بیوی کا اور بیوی شوہر کے لیے مددگار ہے، معاون ہے نیکی کے کاموں کے اندر، کہ وہ نیکی کے راستے پہ چلنے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو آگے بڑھنے کے اندر جو ہے حصہ لے رہے ہیں، وہ ان کی مدد کر رہی ہے، وہ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے گویا یہ کہ یہ اس طرح بھی ہے، یہ مددگاری کی بات ہے، اور اجتماعیت کے اندر بھی مددگاری کی بات ہے۔ تو یہ ایک کام ہے جو مستقل جاری و ساری ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتوں کے لیے اللہ نے کوئی کام نہیں رکھا ہے، بلکہ جو کام آگے بیان کیے جا رہے ہیں وہ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے، بس فرق یہ ہے کہ دائرہ وہی ہے اپنے میں۔ یعنی عورتوں کو ایک تو سب سے بڑا ان کے لیے کیا میدان ہے، ان کی اپنی اولاد ہے، یعنی اس کے یعنی ایک بہتر قوم کی تیاری خواتین کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بہتر قوم کی تیاری یعنی اس معاملے میں اگر اچھی خواتین نہیں ہوں گی، اچھی قوم پیدا نہیں ہو سکتی۔ نیک خواتین نیک قوم پیدا کریں گی، بہادر خواتین بہادر قوم پیدا کریں گی، یعنی دین کے ساتھ وابستہ ہے، دین کے ساتھ وابستگی رکھنے والے افراد پیدا کر دیں گی۔ یعنی پیدا کرنے سے مراد کیا ہے، ان کی تعلیم تربیت، انہیں تیار کر کے معاشرے کے اندر ان کو لے کر آنا، اس اعتبار سے بات ہے۔ تو یہ ظاہر سی بات ان کا ایک بہت بڑا میدان ہے۔ پھر خواتین ہی کے اندر اصلاح کا کام کرنا، یہ خود اپنی جگہ پر کام ہے۔ پھر مردوں کے ہاتھ مضبوط کرنا، یہ خود اپنی جگہ پر کام ہے۔ یعنی کام کے بہت سے میدان ہیں جو ان کے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ تو اب مردوں کی بات تو بالکل واضح ہے ہی، اور وہ بھی اس معاملے میں عورتوں کی مدد کرتے ہیں، ان کی سرپرستی کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی ضرورتیں کوئی تکمیل کرتے ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ یہ سب کیا کرتے ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، معروف کا حکم دیتے اور منکر سے منع کرتے ہیں۔ یعنی اس سارے سسٹم کا یہ بھی حصہ ہے، مرد بھی عورتیں بھی۔ نماز کے قیام کی بات ہے، اسی طرح مرد بھی مخاطب ہے، عورتیں مخاطب ہیں، عورتیں بھی مخاطب ہیں۔ زکوٰۃ کی بات بھی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں، یعنی جو حکم ملتا ہے وہ اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ لہٰذا دونوں کے لیے جنت ہے، دونوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے، دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، اور اللہ کے پاس ان کے عمل کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے۔ جیسے عورتوں کے معاملے میں اگر یہاں سوچا جائے ذمہ داری کچھ کم محسوس ہو تو شاید اجر کم ہوگا، اجر پورا پورا ملے گا۔ اپنی ذمہ داری پوری کریں، پورا اجر ملے گا اللہ کے پاس، پورے درجات ملیں گے اللہ کے پاس۔ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری
جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی۔ یہی بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ جنت تو بڑی کامیابی ہے ہی، جنت سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ جنت کا معاملہ تو بالکل واضح ہے۔ جنت تو ایک ایسا مقام ہے کہ انسان کے لیے اس سے آگے کوئی اور مقام کی بات ہی کوئی نہیں ہے، یعنی اس کی گویا کہیے کہ سارے مسئلے حل ہو گئے تو کامیابی اسے حاصل ہو گئی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات کیا ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین وہاں پوچھیں گے وہاں پر جنت کے اندر لوگوں سے، اہل ایمان سے، کیا تمہیں جو کچھ چاہیے سب مل گیا، تم راضی خوشی، یعنی اس طرح سے مکالمہ ہوگا اور کہیں گے سب کچھ کوئی کمی کوئی کسر نہیں، کوئی طلب نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں گے کہ آج میں تم سے راضی ہو گیا اور اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، یعنی آزمائش کا دور ختم ہو گیا، اللہ کی رضا حاصل ہو گئی۔ تو اسے پا کر جو خوشی ہوگی وہ ساری ان خوشیوں سے زیادہ ہوگی۔ یعنی آج تو دنیا میں انسان اپنے عمل سے ڈرتا ہے، اپنے عمل سے، اپنے معاملات سے ڈرتا ہے کہ کہیں اللہ کی ناراضگی کا کام نہ کر بیٹھے۔ یعنی اللہ زبردستی خواہ تو ناراض نہیں ہوتا کسی سے، لیکن بات یہ کہ انسان ہے اور انسان جو ہے وہ صحیح چلتے چلتے بھٹک جاتا ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے، کبھی نفس کے ہاتھوں، کبھی شیطان کے ہاتھوں، کبھی کسی اور کے چکر میں، تو بہرحال یہ سارے امکانات موجود رہتے ہیں۔ لیکن جب جنت میں پہنچ گیا تو اب اللہ کی رضا مستقل حاصل ہو گئی۔ اب یہ امکان ختم ہو گیا کہ کوئی آدمی ایسا کام کرے سے اللہ کی ناراضگی آ جائے سامنے، تو یہاں کہہ دیا کہ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، یعنی یہ ساری نعمتوں سے بڑی ہے کہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا جو ہے انہیں حاصل ہو جائے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اب جنت بھی اور اس کے بعد اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ یہ بڑی کامیابی ہے جو ان دونوں کو حاصل ہوگی، یہ مومن مرد اور مومن عورتیں۔ اب اس مقام پر دوسرا خطبہ بھی ختم ہو گیا، ترتیب کے اعتبار سے دوسرا خطبہ۔ ایسے ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلا خطبہ تھا جو غزوہ تبوک کے تیاری کے زمانے میں نازل ہوا تھا، اور اب دوسرا جو ہے سامنے آ رہا ہے کہ جو غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد نازل ہوا ہے۔ اب یہ تیسرا اور آخری ہے اس مقام پر سورت کی ترتیب میں، تو یہ تیسرا اس کے اندر غزوہ تبوک سے واپسی پر ہی نازل ہوا، اور اس کے اندر پھر جو احکامات آئے ہیں اس میں ذرا نسبتاً ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اب فیصلے سنا رہا ہے کہ منافقین کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ فرمایا اے نبی، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، آخرکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ اصل الفاظ جو آئے ہیں جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کرو کفار منافقین کے ساتھ، تو اب جہاد کرو سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دی جائے، اب ان کے ساتھ کوئی قتال کا معاملہ شروع کر دیا جائے۔ قتال تو منظم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی طاقت کے ساتھ ہوتا ہے، معاملہ ہی ہوتا ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ تو یہاں پر پہلے تو سب سے پہلے یہ بات دیکھ لی جائے کہ اب یہاں جو منافقین کے حوالے سے اور کفار کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، تو خصوصیت کے ساتھ یہاں منافقین کا معاملہ ہے کہ منافق وہی کفر کا رویہ بھی اختیار کرتے ہیں، وہ بھی کفر کی طرف جاتے ہیں اور ایک طرح سے گویا کافر ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ منافقین کے بارے میں بات ہے کہ جو منافقین مسلمانوں کے اندر رلے ملے تھے، یعنی ان کے اندر شامل تھے، اور ابھی تک ان کے ساری خرابیوں کو گوارا کیا جا رہا تھا، برداشت کیا جا رہا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مدینے میں آ جانے کے بعد اور اس وقت سے لے کر اور پھر یہ آخری وقت تک جو ان کا ساری کارگزاری ہے وہ مختلف مواقع پر سامنے آ رہی، بہت واضح سامنے آ رہی ہے، بہت واضح طور پر سامنے آ رہی ہے، مگر یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ کوئی بڑا اقدام ان کے خلاف نہیں کیا جا رہا۔ کوئی کسی موقع پر کوئی خاص بات وقتی آ جائے لیکن بڑا اقدام نہیں ہو رہا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں پہلا موقع سامنے آ جاتا ہے غزوہ احد کے موقع پر، اس سے پہلے چھوٹی موٹی باتیں اور بہت ساری ہیں، لیکن غزوہ احد کے موقع پر کیا کیا؟ 300 آدمیوں کو لے کے الگ چلا گیا عبداللہ بن ابی، یعنی بڑا کام تھا یہ، عین حالت جنگ کے اندر 700,000 آدمیوں میں سے 1/3 لے کے چلا گیا، 300 افراد لے کے الگ ہو گیا۔ بہت بڑا یہ جرم ہے، بہت بڑا معاملہ ہے، لیکن ہمیں یہ بات نہیں ملتی کہ ان کے خلاف کوئی اقدام اس موقع پر کیا گیا، اس موقع پر کیا گیا۔ پھر مختلف مواقع پر جو صورتحال سامنے آتی ہے وہ بھی اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ ان سب چیزوں کو برداشت کیا گیا ہے، گوارا کیا گیا ہے، یعنی فوری اقدام کوئی نہیں کیا گیا۔ واقعہ افک سامنے آتا ہے
واقع افک میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا تھا، منافقین تھے سارے یہ، اس کے ساتھ کچھ مخلص مسلمان بھی شامل ہو گئے، غلطی یہ کی انہوں نے، تو انہیں تو سزا دی گئی مخلص مسلمانوں کو، لیکن منافقین کے ساتھ پھر بھی معاملہ اس طرح کا نہیں کیا گیا، یعنی اس اعتبار سے تو گویا یہ طرح دینے کا معاملہ ہے۔ غزوہ بنی المصطلق سے واپسی پر عبداللہ بن ابی نے جو حرکتیں کی، وہ ساری حرکتوں کا کوئی اس کا نوٹس اس طرح نہیں لیا گیا کہ کوئی سزا دی جاتی، حالانکہ اس موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بات کہی کہ آپ حکم دیں اور اسے قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، ابھی یہ بات موقع نہیں، اس کے بعد مناسب نہیں یہ معاملہ کیا جائے۔ اور ان حالات کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اگر اس موقع پر کوئی ایسا اقدام کیا جاتا تو کیا ہوتا۔ اگر واقع افک کی طرف آپ چلے جائیں تو واقع افک میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہیں اور یہ صورتحال ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا دیا گیا ہے اور ادھر ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں اور بات پھیل رہی ہے اور کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے، کوئی بات بھی واضح نہیں ہو رہی ہے، تو آج ایک موقع پر آپ نے جو ہے یہ خطبے کے اندر یعنی جمعے کے دن جو ہے کسی اور خطبے میں بہرحال آپ نے مسجد میں کی بات کہی کہ بچاؤ مجھے اس شخص سے جس کا جو ہے میرے اس پر جو ہے حملہ کرتا ہے اور مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ تو اس وقت اٹھ کر کہا نے کہ آپ ہمیں آپ اگر وہ ہمارے اندر ہے، اوس و خزرج کے جو لوگ تھے، کہا کہ اگر وہ ہمارے اندر ہے تو ہمیں حکم دیں، ہم اسے قتل کر دیتے ہیں، اور اگر ہمارے بھائی ان کے اس میں تو انہیں حکم دیں، یہ قتل کر دیتے ہیں۔ تو عبداللہ بن ابی جدھر تھا ان لوگوں نے اٹھ کر کہا اچھا تم یہ بات اس لیے کہہ رہے ہو کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ ہمارے اندر ہے وہ آدمی، اس لیے تم یہ بات کہہ رہے ہو، یعنی گویا اس کا ایک ایسا مطلب کہ ایک قبائلی عصبیت جو تھی وہ سامنے آ گئی ایک دم، حالانکہ مخلص مسلمان تھے، پکے مخلص مسلمان تھے۔ یعنی عبداللہ بن ابی کے ساتھ جو معاملہ کیا اس کے بیٹے نے کہ جب یہ مطلب بدر مسترق سے واپسی میں اس نے حرکت کی تھی، کہا تھا عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا، تو مدینے کے دروازے پر پہنچتے ہی ان کا بیٹا عبداللہ، جن کا اس کا عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام یہ عبداللہ ہے، عبداللہ بن عبداللہ، تو یہ تلوار نکالے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تم نے یہ کہا تھا اب ساری عزت تو اللہ کے رسول کے لیے اور تمہارے لیے نہیں ہے، اب جب تک وہ اجازت نہ دے میں تمہیں جانے نہیں دوں گا اندر۔ یعنی یہ اللہ نے خود انہی کے ذریعے سے کام دکھایا، ایسے صحابہ، لیکن بہرحال حالات کے تحت معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات اس میں ہمارے سامنے ہے کہ چونکہ مسلمانوں کی طاقت ابھی مضبوط نہ تھی اور باہر کے دشمنوں سے لڑنے کے ساتھ ساتھ گھر کے دشمنوں کے ساتھ بھی محاذ کھولنا یہ مناسب نہیں تھا۔ اب یہ بات اس کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نفاق ہے تو ایسا ہونا چاہیے، لیکن وقت اس کے مطابق کب یہ کام ہونا چاہیے، کب یہ کام ہونا چاہیے، یعنی یہ بات اپنی جگہ پر، جیسے یہ بات ہمارے سامنے سورہ توبہ ہے یہ نازل ہوئی ہے، لیکن ابھی کب نازل ہوئی ہے؟ یہ اس مرحلے کے بعد نازل ہوئی ہے، وہ سارے مرحلے گزر چکے ہیں، اور اب آج اسلام اتنا طاقتور ہے کہ جب ان کے خلاف اقدام کرے گا تو کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھے گی، کوئی اس کے خلاف رد عمل نہیں آئے گا سامنے۔ حالات جو ہے اس طرح قابو میں آ چکے ہیں، جیسے مولد القلوب کی بات ابھی ہو رہی تھی نا، یہ کیوں ختم کر دیا گیا؟ اس لیے کہ وہ باتیں ختم ہو گئی، وہ حالات ہی ختم ہو گئے، اب ان کی حمایت کی ضرورت ہی باقی نہ رہی کہ اب ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کچھ کیا جائے۔ ایسے ہی اب ان کا معاملہ کیا ہے کہ منافقین کی ریشہ دوانیاں اب ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے اب آستین کے سانپوں کا سر کچلنا اب ضروری ہو گیا، ممکن بھی تھا اور ضروری بھی ہو گیا، پہلے ممکن بھی نہیں تھا اس طرح کے یہ سارے کام اس طرح سے ہو جائیں۔ دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ پورے 9 سال تک ان لوگوں کو سمجھنے کا موقع بھی ملا، یعنی جو ہے کہ جو ایسے بھی لوگ تھے نا ابھی پوری طرح اسلام سمجھ میں نہیں آیا، اترا نہیں دل میں، آمادہ ہی نہیں ہو رہے، دیکھنے پہ تیار نہیں، 9 سال تک مہلت ملی، دیکھ لو، سمجھ لو، ساتھ ساتھ چل کے دیکھ لو، بہت سے مواقع سامنے آئے، افراد کو دیکھ کر بھی موقع ملا، دین کو دیکھنے کا بھی موقع، سمجھنے کا، لیکن پھر بھی نہیں سمجھے تو بس اب اقدام ہونا چاہیے۔ لہٰذا تو اب یہاں ان کے ساتھ جو یہ سخت رویہ اختیار کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس سے مراد لڑائی یعنی قتال کی بات نہیں کہ اس سے جنگ کی جائے گی، بلکہ بات صرف یہ ہے کہ ان کی منافقانہ روش پر اب تک جو چشم پوشی کی گئی ہے اور جس کی ایسے مسلمانوں میں ملے جلے رہے، اب یہ ختم، اب یہ معاملہ ختم، اب انہیں نفاق کے زہر پھیلانے کا موقع مزید نہیں دیا جائے گا، یعنی دیا نہیں گیا تھا بلکہ مل رہا تھا، انہیں حاصل تھا، آئندہ کے لیے اس کو ختم کر دیا گیا۔ اب یہ بات طے کر دی گئی کہ ان کی جو منافقانہ طرز عمل ہے، جو ان کی روش ہے، اسے کھلم کھلا بے نقاب کیا جائے گا، علانیہ ان کو ملامت کی جائے گی، عدالتوں میں ان کی شہادتوں کو غیر معتبر قرار دیا جائے گا، عہدوں و مناصب کے دروازے ان کے لیے بند ہو، یعنی افراد کے ظاہر سی بات ہے کہ اعمال بتاتے ہیں نا، یہ جیسے پیچھے بتا دیا منافق مرد عورتیں ایسے اور مومن مرد اور عورتیں ایسے، تو عمل سے پتہ چل رہا ہے سارا کا سارا کون لوگ ہیں، کیسے کدھر ان کی ساری صحیح وجود کس راستے میں، تو
تو اب چونکہ یہ اپنے قبیلے کے اندر بڑا اثر و رسوخ ہے، بڑا آدمی ہے، بڑے باپ کا بیٹا ہے، یا اس کے یہ بڑے کیا گویا کہیے کہ بڑے آدمی کا باپ ہے، یہ اب کچھ نہیں چلے گا. اس معاملے میں طرز عمل کو دیکھا جائے گا اور اسی اعتبار سے ان کے ساتھ میں معاملہ ہوگا. اور اگر کسی صریح غداری کے مرتکب ہوں تو ان کے جرم پر ان کو سزا دی جائے گی، ان پر مقدمہ چلایا جائے گا اور قرار واقعی سزا دی جائے گی. یہ بات اپنی جگہ، یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ اگر کوئی جماعت اپنے اندر منافقوں اور غداروں کو پرورش کرے، یعنی انہیں چلنے دے ایسے، تو پھر جو ہے اس صورتحال اس کے لیے مناسب نہیں رہتی. وہ اخلاقی زوال کا شکار ہوتی ہے اور بالآخر کامل تباہی سے دوچار ہو جاتی ہے. یہ بات اپنی جگہ ہے. کہا گیا اس کے بارے میں کہ نفاق کا حال طاعون کا سا ہے. طاعون کا سمجھتے ہیں، طاعون جو بیماری ہے، اور کہا کہ منافق اس چوہے کی طرح ہے جو طاعون کے جراثیم لے کر بستی میں گھومتا اور وہ پھیلا دیتا ہے. یہ اس سے پھیلتا ہے. لیکن اس ساری بات کے باوجود بات کیا ہے؟ جب وقت آئے گا جب ہی کام ہو سکے گا. جب یعنی ایک وقت آنے پر پھر چھوڑا نہیں جائے گا، وقت آنے پر پورا اقدام کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ارے چلنے دو سب چلنے دو، ایسا نہیں ہے. یہ تو مجبوری کا مسئلہ ہے. تو مجبوری کا ابھی حالات ہی وہ نہیں ہے کہ ادھر توجہ دی جائے. ابھی اس سے بڑا مسئلہ مار کا سامنے، بڑا مرحلہ سامنے، اپنی خود کی طاقت جو ہے بڑا حال کرنی ضروری ہے. اس کے بعد پھر ان کا معاملہ بھی. تو اس اعتبار سے یہ بات اپنی جگہ پر ہے، واضح کر دی گئی کہ اس معاملے میں اب ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جائے گا. اسلام اس لیے کہ اسلام اب اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ اب وہ یہ اقدام کر سکتا ہے. تو اب بھی جب بھی یہ صورتحال بہتر ہوگی، تو اسی لیے یہ دور کون سا دور ہے کہ جس دور میں مسلمانوں کو اپنے اندر استحکام پیدا کرنا اور باہر کے دشمنوں کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ مرحلہ ہے. یعنی اس مرحلے سے ہم گویا گزر رہے ہیں، نہ کہ یہ کہ اس طرح سے لوگوں پر جو ہے یہ ٹھیک ہے سارے حالات ہیں، ساری کمزوریاں خرابیاں سب چیزیں ہیں، لیکن اسی کے اندر اچھے لوگ بہتر لوگ تیار کر کے منظم اجتماعیت ان کی تعداد کو بڑھانا. لیکن اگر ہم کبھی سوچیں بھائی یہ تو منافقانہ معاشرہ بن گیا ہے، بڑی تعداد ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ انقلاب تو لانے والی نہیں ہوگی. اب کیا ہوگا؟ اسی کے اندر سے صحیح العقیدہ، صحیح الفکر لوگ اور درست عمل کرنے والے لوگ نکالے جائیں، تلاش کیے جائیں. یعنی اگر ایسا ہو کسی معاشرے کے اندر، یہ میرا مطلب نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ معاشرہ سارا منافقوں کا ہے، بلکہ یہی بات کہ جب کوئی ایسا طرز عمل پیدا ہو جائے تو پھر یہ صورتحال اس کے اندر سے افراد نکالنے ہوں گے. یہ کام ہوگا اور پھر انہیں طاقتور جب پائیں، طاقت حاصل کریں گے اور وہ اکثریت میں ہوں گے اور اس مقام تک پہنچیں گے تو پھر یہ سد باب ہو سکے گا. اس کے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہے. ہاں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ یہ چونکہ اجتماعی معاملات کے اعتبار سے، لیکن انفرادی معاملات میں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ایک مومن سے تعلق رکھتا ہے، منافق کے ساتھ اس کے بات پر کان بھی نہیں دھرتا ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی صاحب بدعت کی تعظیم و توقیر کی وہ دراصل اسلام کی عمارت کو اٹھانے میں مددگار ہوا. یعنی ایسے لوگوں کو عزت دینا، ان کی پشت پرائی کرنا، ان کا ساتھ دینا، یہ گویا اسلام کے خلاف کام کرنا ہے. تو اس اعتبار سے بتا دیا گیا کہ اب ان کے خلاف اقدام کا زمانہ آ گیا. یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ فإن يتوبوا یک خیرا لهم وإن يتولوا يعذبهم اللہ عذابا علیما فی الدنیا والآخرہ وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر. فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ بات کہی ہے. یعنی کافرانہ، انہوں نے ضرور کافرانہ بات کہی ہے. وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے ہیں اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے وہ کر نہ سکے. یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے نا کہ اللہ اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا. اب اگر یہ اپنی سروس سے باز نہ آئے تو اب اگر یہ اپنی سروس سے باز آ جائیں تو یہ انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی و مددگار ہو. غزوہ تبوک سے واپسی پر ہی بات ہو رہی ہے. یعنی بات آغاز، وہ خطبہ ہو چکا ہے، اس کا آغاز ہو چکا ہے. اب یہ لوگ ساتھ گئے تھے کچھ منافقین، تو ان کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی. اب اس میں کہا جیسے پیچھے بھی بات کی، مذاق اڑاتے ہیں، سب کی آیت گزری تھی. اب یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ یہ قسم کھا کھا کر کہیں گے ہم نے وہ بات نہیں کہی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے. اب یہاں پر کوئی بات صحیح حدیث سے ایسی ہمارے سامنے نہیں آتی کہ متعین طور پر کہا جائے کہ وہ کافرانہ بات کیا تھی. اللہ نے بیان نہیں کیا یہاں پر.
اور ویسے بھی نہیں آتی، البتہ ان کی بہت سی ایسی باتیں سامنے آتی ہیں جو کافرانہ ہیں، یعنی رسول کا مذاق اڑانا تو کفر کی بات ہے۔ تو اس اعتبار سے یعنی ایک موقع ایسا تھا کہ جب غزوہ تبوک کے سفر میں ہی اس میں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گئی، یعنی وہ بھٹک گئی، نہیں مل رہی تھی، کھو گئی، گم ہو گئی۔ تو اس موقع پر صحابہ اسے تلاش کر رہے تھے، تو اس منافقین کے گروہ میں ایک مجلس یہاں بیٹھتے تھے اکٹھے ہو کر، تو وہاں مذاق اڑایا اور کہا کہ دیکھو تو صحیح، یہ آسمان کی خبریں دیتے ہیں اور یہ نہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے، یعنی گویا اس بات کو انہوں نے آپ کا مذاق اڑانے کے لیے دلیل بنا دیا۔ حالانکہ بات تو یہی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے غیب کا ایسا علم حاصل ہے، اللہ جو بتاتا ہے بتاتے ہی بات، یعنی لیکن انہوں نے اس کو مذاق کا عنوان بنایا، اس لیے کہ یہ مانتے ہی نہیں تھے کہ اللہ کے رسول ہیں، یہ معاملہ تھا ان کا۔ اور بہت سی کئی باتیں اس طرح کی جو ہیں اس سامنے آتی ہیں کہ جو کافرانہ طور پر ان لوگوں نے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا کفر کی بات ہو جائے گی، تو اس اعتبار سے یہ کافرانہ باتیں انہوں نے کہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے۔ اب اس کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ کیا کرنے کا ارادہ کیا کر نہ سکے۔ غزوہ تبوک کے سفر میں انہوں نے کئی سازشیں کی، منافقین نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کئی سازشیں کی، لیکن کوئی سازش ان کی کامیاب نہیں ہو سکی۔ ایک موقع پہ انہوں نے واپسی کے سفر میں یہ کوشش کی کہ جب آپ یعنی وادی کے اوپر سے جائیں تو کسی کھائی آپ کو کھڈ میں گرا دیں، حملہ کر کے یک بار کی، یا رات میں کوئی ایسا کام کر ڈالیں، لیکن کوئی موقع ایسا مل نہیں سکا۔ یہ کئی موقع کئی چیزیں آتی ہیں سامنے تاریخ کے اندر، تو یہ اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ کرنا چاہتے تھے وہ کر نہ سکے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک کام یہ بھی تھا، انہوں نے طے کر رکھا تھا اب گئے غزوہ تبوک کے لیے، اب تو رومیوں سے مقابلہ پتہ چلے گا کہ ختم ہو جائیں گے، لہذا جیسے ہی وہاں کچھ ہوا یا عبداللہ بن ابی کے سر پر تاج فوراً رکھ دیا جائے، یہ معاملہ کیا جائے اس اعتبار سے۔ تو اس معاملے میں گویا کہ یہ تیاریوں میں تھے اور مسجد زرار بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، سارے کام کر رکھے تھے انہوں نے، تو یہ ساری سازشیں تھیں، کامیاب نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول نے مسجد زرار کا بھی ذکر آئے گا، اس سے بھی پہلے مدینے سے پہنچنے سے پہلے ختم کرا دیا۔ تو آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر یہ باز آ جائیں اب بھی، اب دیکھیے کتنے سارے معاملات کے باوجود پھر کیا ہے کہ راستہ کھول کے رکھا ہے، اگر باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر باز نہ آئے تو کیا ہوگا، اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ بیچ میں کیا ایک بات اور بتائی تھی، وہ کیا تھی کہ کیا یہ غصہ اس بات پر ہے کہ اللہ نے انہیں غنی کر دیا، اللہ اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا، یعنی مدینے کو جو حیثیت حاصل ہو گئی، اب مدینے کو حاصل ہوئی تو مدینے والوں کو بھی تو حاصل ہوئی۔ اب اگر مدینہ دارالسلطنت بن گیا، پورے عرب کا دارالسلطنت بن گیا اور سارا سب کچھ یہیں پر معاملات ہیں سارے، تو اب ظاہر سی بات ہے مدینے کے رہنے والے کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اسلام سے پہلے کوئی مقام نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اب کیا مقام بن گیا؟ تو کیا اس بات پہ انہیں ناراض ہونا چاہیے، سازشیں دشمنی کرنی چاہیے؟ اس پر تو شکر گزار اور احسان مند ہونا چاہیے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ تو فرما دیا اگر یہ روش سے باز نہ آئے تو سزا بھی ملے گی، کوئی ان کا مددگار بھی نہیں ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، پھر جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دولت مند کر دیا، بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے۔ یعنی یہ جو ایک سے بار سے بات ہو رہی تھی کہ یہ جو صورتحال ان کے منافقین کے طرز عمل کی، کہ ایسے حالات بھی تھے جب ان کے سامنے اس طرح کی باتیں کرتے، اگر ہوا تو ایسا کریں گے ایسا کریں گے، دعوے باتیں، اور جب اللہ نے وہ سب کچھ کر دیا تو اس کے لیے بھی تیار نہ ہوئے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ نتیجہ یہ نکلا ان کی اس بدعہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی، اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا، جو اس کے حضور اللہ کے حضور کی پیشی تک کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے واضح کر دی کہ طرز عمل اپنا تبدیل کر لو تو اب بھی موقع ہے، اور نہیں کیا تو اللہ نے اپنے رسول کو کامیابی عطا فرما دی ہے۔ یہ دین کامیابی کے منازل طے کرتا چلا جائے گا اور تمہارے لیے اب ذلت کے سوا کوئی دوسرا راستہ باقی نہ رہے گا۔ اللہ رب العالمین ان آیات سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔